یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ یہ ایک ایسا ہوٹل تھا جس میں عام حالات میں کوئی بھی ہندوستانی نہیں گھس سکتا تھا۔ یہ صرف انگریزوں کے لیے مخصوص تھا۔ بس خاص تقریبات کے موقعوں پر صرف چند گنے چنے ہندوستانیوں کو یہاں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور یہ تقریب بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ پروگرام کے مطابق مجھے ٹھیک 7:30 بجے ڈرائیور احمد خان نے ہوٹل کے دروازے پر پہنچا دیا۔ کار روک کر اپنی نشست سے اترا اور میرے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں نہایت سکون و اطمینان سے اترا اور ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ مجھے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہوئے 3 افراد آگے بڑھے اور انہوں نے نہایت مؤدب لہجے میں دعوت نامہ طلب کیا۔ وہ تینوں ہی ہندوستانی تھے۔ دعوت نامے پر نظر پڑتے ہی ان کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ ان تینوں ہی نے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نواب دلاور جنگ کی صورت آشنا نہیں رہے ہوں گے، مگر انہوں نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا، ورنہ وہ میرا اس قدر احترام کے ساتھ استقبال نہ کرتے۔ ان میں سے ایک میری رہنمائی کے لیے ساتھ ہو لیا۔ بہت جلد مجھے ہال تک پہنچا دیا گیا جہاں مہمان جمع تھے، مگر ہال میں داخل ہوتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ پروگرام کے مطابق اس وقت ہال کے اسٹیج پر دلال بینرجی کو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہال کے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے پاکٹ واچ نکالی۔ 7:30 بج چکے تھے۔ میری رہنمائی کرنے والا افسر واپس ہو گیا اور اب 2 نوجوان جو نشستوں کے درمیان ٹہل رہے تھے میری طرف بڑھے۔ زیادہ تر نشستیں پر ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نشستیں اب بھی خالی تھیں۔ ان دونوں نے میرا پرتپاک انداز میں استقبال کیا اور ایک خالی نشست تک مجھے پہنچا کر واپس ہو گئے۔ یہ غالباً چوتھی رو تھی۔ میرے بیٹھنے کے بعد وہ رو مکمل ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی مجھے مخاطب نہ کر لے، اس لیے میں بغیر دائیں بائیں دیکھے دوسرے لوگوں کی طرح اسٹیج کی طرف دیکھنے لگا جس کا پردہ اب تک گرا ہوا تھا۔ میں نے ہال میں داخل ہونے کے بعد جو بات محسوس کی وہ یہ تھی کہ لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب سی بیزاری ہے، نہ جانے کیوں۔ غالباً اس کا سبب یہ تھا کہ پروگرام کے مطابق اب تک دلال بینرجی کو اسٹیج پر آ جانا چاہیے تھا، جبکہ 15 منٹ سے زیادہ وقفہ گزر چکا تھا۔ میں کچھ مضطرب سا اپنی نشست پر بیٹھا تھا اور آنے والے لمحات کے تصور میں گم تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر کسی ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا اور میں چونک پڑا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میری برابر والی نشست پر بیٹھنے والا شخص امین اللہ ہوگا۔ مجھے تم سے نہایت اہم و ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے باہر آ۔ اس نے میری طرف جھکتے ہوئے اتنے مدھم لہجے میں سرگوشی کی کہ میں اس کی بات صرف میں ہی سن سکا۔ اس شخص کے سبب ایک بار میں سخت الجھن و پریشانی کا شکار ہو چکا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے پہچاننے سے انکار کر دوں یا سختی سے جھڑک دوں، مگر اس وقت صورت ایسی تھی کہ میں خود ہر طرح غیر محفوظ سا تھا، اور پہچان لیے جانے کے بعد تو اور بھی غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ میرے لیے کوئی بھی ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ اس کی ہدایت پر عمل کروں۔ میں اس کی نشست چھوڑ کے چند لمحے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر وہ ایک نیم تاریخ سی راہداری میں پہنچ کر رک گیا جو اس وقت سنسان تھی۔ ہم پر ایسا ہی وقت پڑا ہے کہ لوگ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں، لیکن اپنے لہو کی تحریر کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہنا شروع کیا، میں کل بھی تمہیں پہچان گیا تھا اور آج بھی پہچان چکا ہوں، اور کل سے اب تک ہم نے اب تک اس بات کی تصدیق بھی کر لی ہے
کہ تم وہی ہو جو ہم نے سمجھا اور پہچانا ہے، کیونکہ تم اسی فلیٹ میں قیام پذیر ہو جہاں پہلے تھے۔ تم میں فرق اتنا ہوا ہے کہ اب تم نے بیساکھیوں کا سہارا لینا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ بہت معمولی فرق ہے۔ بعد میں نے غور کیا تو خود اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ تم نے اپنی ٹانگ کا علاج کرا لیا ہوگا۔ امین اللہ کہے جا رہا تھا اور میں لاجواب سا بالکل کسی مجرم کی طرح اس کے روبرو کھڑا تھا۔ ممکن ہے کہ مسلسل شکستوں نے تمہاری ہمت پست کر دی ہو اور اب تمہارا ساتھ نہ دینا چاہتے ہوں، لیکن ایک بار تم سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس وقت تک وہ تمہارے فلیٹ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تمہارا اس تقریب میں شرکت کرنا یوں بھی خطرناک ہے۔ تمہیں یہاں سے فوراً روانہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تفصیلات کا یہ وقت نہیں ہے۔ بولو، کیا تمہیں میری بات منظور ہے؟ امین اللہ کی باتوں نے مجھے سخت الجھن میں گرفتار کر دیا۔ اس تقریب میں شرکت کرنا میرے لیے کیوں خطرناک ہو سکتا تھا، اس وقت میں قطعی سمجھ نہ پایا، اور میں نے سوچا وہ مجھے یہاں سے رخصت کرنے کے لیے بہانہ تراش رہا ہے۔ مجھے اب ذہنی طور پہ مجاہدین سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور میں ان سے پیچھا چھڑا لینا چاہتا تھا۔ امین اللہ بہرحال اس مقصد سے بے خبر تھا جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اب یہ تو ممکن نہیں کہ میں قطعی اجنبیت کا اظہار کروں اور پہلے کی طرح اسے پہچاننے سے انکار کر دوں۔ بہتری اسی میں ہے کہ میں اس کے سامنے اجنبی نہ بنوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس کا یہ مشورہ بھی ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ یہاں سے فوراً اپنے فلیٹ کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ ان تمام باتوں پر میں نے چند ہی لمحوں میں تیزی کے ساتھ غور کیا اور اسے مخاطب کیا۔ امین اللہ، میں واقعی ایک دم تمہیں پہچان نہیں پایا تھا، اس لیے میں نے تم سے اپنی شخصیت چھپائی تھی، لیکن اب میں تمہیں پہچان چکا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے امین اللہ کے چہرے پر اطمینان کے آثار دیکھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری اس تقریب میں موجودگی ضروری ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہارے مشورے پر عمل نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور وقت امیر عبدالرحمان سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ میرا فرض آپ تک پیغام پہنچانا تھا، سو میں نے پورا کیا، لیکن ایک بار میں پھر کہوں گا، آپ چاہے امیر سے اس وقت ملنا چاہیں یا نہ چاہیں، اس جگہ سے جلد از جلد دور ہو جائیں۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امین اللہ نے اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس کو درست کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا، اپنے اچھے برے کو سمجھنے کی اہلیت مجھ میں بھی ہے۔ امین اللہ، تم شاید یہ بھول رہے ہو کہ امیر عبدالرحمان کو مجھ پر کتنا بھروسہ تھا۔ اس مرتبہ میری آواز میں کسی قدر سختی تھی، کیونکہ اس کی مسلسل ایک ہی رٹ سے میں جھنجلا گیا تھا۔ امین اللہ نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور ایک دم تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ہال کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے وہ میرے لہجے سے خفا ہو گیا تھا یا اسے ہال میں پہنچنے کی جلدی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم دونوں ہی اپنی نشستوں پر واپس آ چکے تھے، لیکن پردہ اب بھی گرا ہوا تھا اور پورے ہال میں چیما گوئیاں ہو رہی تھیں۔ لوگ دلال بینرجی کو برا بھلا کہنے لگے کہ اب تک وہ نہیں پہنچا تھا۔ مجھے اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے چند منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک اسٹیج کا پردہ اٹھ گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، پورے 8 بج چکے تھے، جبکہ اس پروگرام کو 7 بجے شروع ہو جانا تھا۔ میری نظر اسٹیج پر پڑی۔ دلال بینرجی اپنے مخصوص لباس میں اسٹیج پر موجود تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں وقت پر آ گیا ہوں۔ امید ہے آپ کو انتظار کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی ہوگی، دلال بینرجی نے بلند آواز میں کہا۔ تمہیں 7 بجے آنا تھا، اب 8 بج رہے ہیں، کوئی جھنجلا کر چیخا۔ آپ اپنی گھڑی پھر دیکھیے، اس وقت 7 بج رہے ہیں۔ اس وقت ٹھیک 7 بجے ہیں، دلال بینرجی کی آواز گونجی۔
اسی وقت میرے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی گھڑیاں دیکھی۔ ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ میں نے بھی اپنی پاکٹ واچ نکالی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں واقعی 7 بج رہے تھے۔ چند ہی لمحے پہلے پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دلال بینرجی اپنا پہلا کرتب دکھا چکا تھا۔ پھر اسٹیج کے دائیں بائیں سے اس کے 2 ساتھی اس جیسے لباس میں نمودار ہوئے اور اسٹیج سے اتر کر ہال میں آ گئے۔ آپ لوگوں کی گھڑیوں میں کچھ خرابی ہے، اس لیے انہیں میرے ساتھیوں کے سپرد کر دی۔ یہ کچھ دیر بعد آپ کو واپس مل جائیں گے، دلال بینرجی نے لوگوں کو مخاطب کیا۔ لمبے پیلے لبادوں میں ملبوس دلال بینرجی کے ساتھی تمام ہال میں لوگوں سے ان کی گھڑیاں جمع کرتے رہے۔ پھر وہ اسٹیج پر چلے گئے۔ دلال بینرجی نے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا اور اسٹیج کے دائیں طرف سے ایک ساتھی ہتھوڑا اور ایک بڑا تشت لے کر نمودار ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے حاصل کی ہوئی تمام گھڑیاں اس تشت میں ڈال دیں اور ایک دم ان پر ہتھوڑا برسانے لگا۔ ارے ارے! کئی لوگوں کے منہ سے بلند آوازیں نکلیں۔ غالباً یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی گھڑیاں دی تھیں، لیکن ان آوازوں کا دلال بینرجی پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ پھر اس نے وہی دونوں ساتھی کو وہ تشت اٹھا کر تمام ہال میں گھومے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی گھڑیاں ہتھوڑوں کی ضرب سے ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ دلال بینرجی کے ساتھی وہ تشت لے کر پھر اسٹیج پر چلے گئے۔ تشت اسٹیج پہ رکھ کر اس پر کپڑا ڈھانپ دیا گیا۔ پھر چند لمحے وہ ہونٹوں میں کچھ بڑبڑایا اور تشت سے کپڑا کھینچ لیا۔ اب آپ لوگوں کی گھڑیاں ہمیشہ صحیح وقت دیں گی۔ میرے ساتھی آپ کی گھڑیاں لے کر آپ تک پہنچ رہے ہیں، آپ اپنی گھڑیاں لے سکتے ہیں۔ دلال بینرجی کے ان فقروں کے ساتھ ہی اس کے ساتھی پھر اسٹیج کی سیڑھیاں اترنے لگے اور جیسے ہی لوگوں کی نظر تشت پر پڑی، پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھی پھر اس تک پہنچ گئے۔ میں اب اسی تلاش میں تھا کہ کب مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس کے کسی پراسرار قوت کو بیکار کر کے اسے رسوائی سے ہمکنار کر دوں۔ اب تک اس نے جو کچھ کیا تھا وہ میرے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ میں سمجھ نہیں پایا تھا وہ کیا کرنا چاہتا ہے، ورنہ میں فوراً حفظات کو طلب کر کے اس کا پورا منصوبہ چوپٹ کر دیتا۔ اب میں سنبھل کر بیٹھ چکا تھا اور اپنے دل میں پوری طرح یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اس مرتبہ اسے کوئی کرتب بازی نہیں کرنے دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا وہ کسی تیسرے کرتب کے لیے تیاری کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اب ایک تیز چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ مجھ سمیت ہال میں موجود تمام لوگ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ عین اسی وقت میں اپنی نشست سے اچھل پڑا۔ وہ ایک تیز دھماکے کی آواز تھی۔ میں نے اس سے پہلے صرف اتنا محسوس کیا تھا کہ میری نشست کے برابر میں بیٹھے ہوئے امین اللہ نے اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی تھی جس پر میں نے کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر امین اللہ نے اچانک اپنی نشست سے اٹھ کر وہ چیز پہلی صف کی طرف اچھال دی جہاں گورنر اور اس کے مہمان بیٹھے تھے۔ وہ غالباً کوئی خطرناک آتش گیر مادہ تھا۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ہال میں ایک دم ہنگامہ مچ گیا۔ افراتفری اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اسی وقت کسی نے چیخ کر کہا، ہال کے تمام دروازے بند کر دو، کوئی ایک شخص بھی باہر نکل کر نہیں جائے گا۔ چیخنے والے کا تعلق یقیناً ان افسران میں سے رہا ہوگا جن کے سپرد اس تقریب کی حفاظتی انتظامات تھے۔ چند ہی لمحوں میں ہال کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کوئی ایک شخص بھی ہال سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ہال میں عجیب شور اور ہنگامہ برپا تھا۔ اسٹیج کا پردہ گر چکا تھا اور دلال بینرجی نہ جانے کہاں رپوش ہو گیا تھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ امین اللہ کیوں بضد تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس کی نظر میں اب تک میں اسی کا ایک ساتھی تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں پھنس کر رہ جاؤں، مگر وہ اس بات سے لا علم تھا
کہ اب اس کی اور میری منزلیں جدا جدا ہیں۔ امین اللہ کا مقصد بنگال کے گورنر اور اس کے مہمانوں کو ختم کرنا تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اگلی صف کی طرف دستی بم پھینکتے ہی غالباً وہ ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر کھسک لیا تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنی دائیں طرف دائیں والی نشست پر نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی آس پاس کہیں اس کا پتہ تھا۔ شاید وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں رہا ہو، لیکن دھماکہ ہونے کے صرف چند لمحوں بعد ہی ہال کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید امین اللہ فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوگا۔ میں عجیب الجھن کا شکار تھا۔ حالات بالکل غیر متوقع طور پر بدل گئے تھے۔ اب خود میرے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہاں سے فرار ہونے کا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب ایک مہمان کی تلاشی لی جائے گی، اور اس صورت میں میرے لیے اپنی شخصیت چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ میری جیب میں نواب بہادر جنگ کا دعوت نامہ موجود تھا۔ نواب دلاور جنگ جو بھی رہا اس سے اعلیٰ حکام کا واقف ہونا لازمی تھا، اور تمام ہی اعلیٰ حکام اس ہال میں موجود تھے۔ افسران کے علاوہ تمام معزز ہم وطنوں کو یہاں سے بغیر کسی روک ٹوک کے جانے کی اجازت ہے۔ میں نے ایک انگریز افسر کو اسٹیج پر دیکھا جس نے انگریزی زبان میں یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انگریزوں کو شبے سے بالا تر سمجھا گیا تھا اور صرف ہندوستانیوں کو روکا جانے والا تھا، کیونکہ وہ ایک غلام قوم کے افراد تھے، اور انگریزوں کے تعصب پر کھول اٹھا۔ کیونکہ اس تقریب میں انگریز افسران کے علاوہ بھی دوسرے انگریز افراد موجود تھے، میرے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 1/4 ہال خالی ہو گیا تھا۔ اب ہال میں صرف انگریز حکام اور ہندوستانی رہ گئے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ ان میں سے کسی نے انگریزوں کے اس متعصبانہ رویے پر صدائے احتجاج بلند نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس ہال میں جو لوگ بھی موجود تھے وہ معمولی حیثیت کے مالک نہیں تھے۔ اگلی صف کے ارد گرد ایک دائرے کی شکل میں افسران مستعد کھڑے تھے، اور اس صف کے پیچھے والی 2 صفوں کو بھی انہوں نے خالی کرا لیا تھا۔ ہال کے تمام دروازے ابھی تک بدستور بند تھے، اور صدر دروازے پر مسلح پہرے داروں کا ہجوم تھا، جن میں اکثریت انگریزوں کی تھی۔ ان کی بندوقوں کی نالیاں ہال میں موجود لوگوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے خود سے زیادہ امین اللہ کی فکر تھی۔ مجھے تو بہرحال حمزات کی پراسرار قوتوں کی مدد حاصل تھی، لیکن امین اللہ قطعی بے سہارا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ امین اللہ بھی میری ہی طرح کسی کا دعوت نامہ لے اڑا ہوگا، اور جب دعوت ناموں کی جانچ پڑتال ہوگی تو وہ بہت آسانی کے ساتھ دھر لیا جائے گا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ میری طرح دوسرے لوگوں نے اگلی صف کی طرح کوئی چیز پھینکتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ یہ صورتحال اس کے لیے اور بھی خطرناک تھی۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ایک دم اچھل پڑا۔ میری آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا تھا۔ اسٹیج پہ اس وقت لال بینرجی اور اس کے چیلے نظر آ رہے تھے، مگر میرے چونکنے کا سبب یہ نہیں تھا، بلکہ میں نے ان لوگوں کے ہمراہ امین اللہ کو بھی دیکھا تھا، جسے ان لوگوں نے بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ یہ اسٹیج کے پچھلے دروازے سے بھاگنے کی کوشش میں تھا، مگر میں نے اسے عین وقت پر پکڑ لیا۔ دلال بینرجی کی آواز ہال میں گونجی، اور اس آواز کے ساتھ ساتھ ہی کئی انگریز افسران اسٹیج کی طرف لپکے۔ میری پراسرار قوتیں کہتی ہیں کہ گورنر اور ان کے مہمانوں کا قاتل یہی ہے۔ ہال میں موجود لوگوں میں سے کئی افراد چیخے۔ میرے خیال کے مطابق یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے امین اللہ کو دستی بم پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ امین اللہ نے فرار ہونے کے لیے یقیناً ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ اگر دلال بینرجی آڑے نہ آ گیا ہوتا تو وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ انگریز افسران اسٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ قاتل نے تنہا یہ کارنامہ انجام نہیں دیا، یہاں اسی ہال میں اس کا ایک ساتھی اور بھی موجود ہے۔ دلال بینرجی کی آواز سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی تمام ہال میں سناٹا چھا گیا۔
اب خاموش رہنے کا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے اپنے فوری بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میں سمجھ چکا تھا دلال بینرجی مجھے پھنسوانے کے چکر میں ہے۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے حمزاد کو طلب کر لیا اور اسی وقت دلال بینرجی چیخا۔ اس کا ساتھی وہ رہا۔ اس کی انگلی میری طرف اٹھی تھی، لیکن اتنے لوگوں کے ہجوم میں مجھے ایک دم پہچان لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو غالباً دلال بینرجی نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ انگریز افسران کے ہمراہ اسٹیج سے اتر رہا تھا، لیکن وہ ابھی سیڑھیاں اتر کر ایک قدم ہی چلا ہوگا کہ تمام ہال اچانک تاریکی میں ڈوب گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایسا معلوم ہوا جیسے ہال کے تمام دروازے خود بخود کھل گئے ہیں۔ دوڑو، پکڑو، بھاگو، خبردار کوئی ہال سے باہر نہ نکلے گا۔ شور بلند ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ پر ایک نادیدہ گرفت محسوس کی۔ نکل چلیے، حمزاد کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ اندھیرے میں لوگ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے چیخ رہے تھے۔ چیخ و پکار، بھاگ دوڑ، شور، ہنگامہ۔ میں بہت جلد ہال سے نکل کر مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا ہوٹل کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا، اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس چھوٹی سی گلی میں میری کار پہلے ہی سے موجود تھی۔ میرا ڈرائیور رحمت خان اسٹیئرنگ پر متعد بیٹھا تھا۔ میں نے بغیر کچھ کہے سنے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا اور اگلی نشست پر بیٹھتے ہی بولا، چلو۔ کار روانہ ہو گئی۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ دوبارہ گرینڈ ہوٹل کے صدر دروازے کے سامنے سے گزری۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا، ہوٹل کے دروازے پر مسلح پولیس افسران موجود تھے۔ کار اب کلوپترا کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ ہم پچھلے دروازے کی طرف کس طرح آ گئے؟ میں نے بے خیالی میں ڈرائیور احمد خان سے پوچھا۔ حضور، کچھ دیر پہلے ہی تو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں کار لے کر پچھلے دروازے پر آ جاؤں۔ رحمت خان نے متعجب لہجے میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، دراصل مجھے اس سے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تمام چکر یقیناً حمزاد نے چلایا ہوگا۔ رحمت خان نے میری نہیں حمزاد کی آواز سنی ہوگی، اور وہ ہوٹل کے پچھلے دروازے پر کار لے آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ اور ممکن نہیں تھا۔ بعد میں اس خیال کی تصدیق حمزاد سے بھی ہو گئی تھی۔ حمزاد ہال میں ہونے والے ہنگامے سے واقف ہو چکا تھا اور سمجھ چکا تھا کچھ ہی دیر میں اسے طلب کیا جانے والا ہے، اس لیے اس نے پہلے ہی سے فرار کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ کار اب دھرم تلے کے پیچھے چھوڑتی ہوئی لوئر چیٹ پور روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ وہ کسی لڑکی کے کراہنے کی آواز تھی جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے ایک دم مڑ کر کار کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر ایک قیامت خوابیدہ تھی۔ سرخ ساڑی میں اس کے جسم کا گلابی رنگ جیسے باہر چھلک پڑا تھا۔ ابھرے ہونٹ، دراز پلکیں، ساون کی گھٹاؤں جیسے بال۔ میں اسے دیکھ کر چکرا گیا۔ آخر وہ کون تھی اور میری کار میں کس طرح آ گئی؟ رحمت خان لڑکی کی کار میں موجودگی سے اس طرح لا تعلق تھا جیسے اسے لڑکی کے بارے میں کوئی علم ہی نہ ہو۔ لڑکی کی کرا یقیناً اس کی سماعت سے بھی ٹکرائی ہوگی، لیکن اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے لیے یہ الجھا دینے والی بات تھی، مگر اب میں رحمت خان سے کسی قسم کا سوال کر کے اسے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں حمزاد سے تفصیلی گفتگو نہ کر لوں، اس لڑکی کے بارے میں حمزاد ہی مجھے معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ لڑکی غالباً بے ہوش یا نیم بے ہوش تھی۔ اس لڑکی کو لے کر باہر مجھے فلیٹ پر ہی جانا تھا، اور وہاں رضیہ موجود تھی۔ وہ میرے ہمراہ کسی دوسری لڑکی کا وجود کس طرح برداشت کر سکتی تھی؟ میری الجھن کا ایک سبب یہ بھی تھا، اور یہ سبب ایسا تھا جس کا بظاہر کوئی حل فی الحال میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کار رفتہ رفتہ اب زکریا اسٹریٹ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے رحمت خان سے کہا، کار عمارت کے پچھلے دروازے پر روکے، اور میری ہدایت پر اب وہ کار اسی پتلی سی گلی میں موڑ رہا تھا
جس میں اس عمارت کا پچھلا دروازہ تھا۔ گلی ویران تھی۔ اب تم جا سکتے ہو رحمت خان۔ کار رکتے ہی میں نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا۔ رحمت خان معنی خیز نظروں سے کار کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً اسے توقع تھی کہ میں اس بے ہوش لڑکی کو اپنے فلیٹ تک پہنچانے کے لیے اس کی مدد لوں گا۔ رحمت خان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کار سے اتر کر ایک طرف چل دیا۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے جاتے ہی میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے حمزاد کے آتے ہی سوال کیا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ حمزاد کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ لڑکی کون ہے اور میری کار میں کہاں سے آ گئی؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ آپ نے دلال بینرجی سے انتقام لینے کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا؟ حمزاد نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایک لمحے رک کر خود ہی بولا، یہ سروجنی ہے، رائے بہادر جسونت لال کی لڑکی اور دلال بینرجی کی محبوبہ۔ سروجنی میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لیکن کس طرح ہو گیا یہ سب کچھ؟ یہاں اس حالت میں آپ کا زیادہ دیر کھڑے رہنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اوپر اپنے فلیٹ پر چلیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد آپ مجھ سے جو کچھ دریافت کریں گے وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ حمزاد نے مشورہ دیا۔ لیکن فلیٹ میں رضیہ بھی تو ہوگی، مجھ سروجنی کی موجودگی میں اس کا انتظام پہلے ہی کر چکا ہوں۔ حمزاد نے میری بات کاٹ کر کہا۔ یعنی؟ میں نے حمزاد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔ حمزاد سے یہ فقرہ سن کر میں تیزی سے زینہ چڑھنے لگا۔ فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند ہوا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ رضیہ صبح سے پہلے بیدار نہیں ہوگی، میں نے نہایت احتیاط سے فلیٹ کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرے فلیٹ میں داخل ہوتے ہی حمزاد بھی داخل ہوا۔ فلیٹ میں اندھیرا تھا۔ میں نے نہایت احتیاط سے اندر سے دروازہ بند کرنے کے بعد حمزاد کو لالٹین روشن کرنے کے لیے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ کمرہ لالٹین کی مدھم روشنی سے جیسے بیدار ہو گیا۔ یہ فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ رضیہ اندرونی کمرے میں تھی۔ حمزاد نے سروجنی کو بیرونی کمرے میں مسیری پر لٹا دیا۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ ہاں، اب شروع ہو جاؤ، میں نے آرام کرسی پر نیم دراز ہوتے ہی حمزاد سے کہا۔ بروقت میں نے جو کچھ کیا اس کے سوا کوئی اور صورت وہاں سے بچ نکلنے کی نہیں تھی۔ حمزاد نے مجھے بتانا شروع کیا۔ میں نے رحمت خان کو حکم دیا وہ کار لے کر ہوٹل کے پچھلے دروازے پر پہنچ جائے۔ رحمت خان نے نہ صرف میری آواز سنی، وہ یہی سمجھا کہ اسے حکم آپ نے دیا ہے۔ اسی وقت میں نے اس سے کہا کہ ابھی کچھ دیر بعد میں ایک لڑکی کو لانے والا ہوں، اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس لیے رحمت خان کار کا پچھلا دروازہ کھلا رکھا۔ پھر جیسے ہی آپ نے مجھے طلب کیا، میں نے پہلا یہ کام کیا کہ وہاں کے تمام فانوس اور روشنیاں گل کر دیں اور ہال کے تمام دروازے کھول دیے۔ اس کام میں مجھے بمشکل 1 یا 2 سیکنڈ لگے تھے۔ پھر میں نے سروجنی پر ہاتھ صاف کیا، اسے بے ہوش کر کے کار میں منتقل کر دیا اور اسی لمحے میں آپ تک پہنچ گیا۔ حمزاد نے اتنے کم وقت میں جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ یقیناً قابل تعریف تھا۔ ہال کی روشنیاں گل کرنا، ہال کے تمام دروازے کھولنا، سروجنی تک پہنچ کر اسے اغوا کرنا اور کار میں منتقل کر کے دوبارہ میرے پاس پہنچ جانا، اس نے صرف چند لمحے میں کیے تھے۔ حمزاد کی اس تیز رفتاری کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ ہر چند کے میرے علم میں پہلے ہی سے تھا۔ حمزاد کی پراسرار قوتوں میں سے ایک قوت یہ بھی ہے کہ وہ نہایت مختصر وقت میں بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے، لیکن اس واقعے سے قبل مجھے اس نوعیت کے کوئی عملی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ لڑکی کی قرار سن کر رحمت خان میری طرح کیوں نہیں چونکا تھا، لیکن ایک بات ابھی تک تفصیل طلب تھی، وہ یہ تھی دلال بینرجی اس بات سے آگاہ ہے یا نہیں کہ میں نے اس کا شکار اس سے چھین لیا ہے۔
میں نے کچھ سوچ کے حمزاد کو مخاطب کیا، یہ تو آپ کے علم ہی میں ہے کہ دلال بینرجی وہاں آپ کی موجودگی کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ آپ کی وہاں موجودگی اس کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ اسی تقریب سے وہ سروجنی کو اغوا کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے وہاں ہونے سے لازمی طور پر اس کا ماتھا ٹھنکا ہوگا، اس لیے اس نے جب امین اللہ کو گرفتار کرایا تو لگے ہاتھوں آپ سے جان چھڑانے کے لیے بھی اس نے ایک چال چلی۔ دلال بینرجی اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے یہ جان چکا تھا کہ آپ اس کے شکار پر ہاتھ صاف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے اس نے پہلے ہی آپ کو راستے سے ہٹا دینا چاہا، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہاں سے آپ کے فرار ہونے اور سروجنی کی گمشدگی کے بعد دلال بینرجی قطعی طور پر یہ سمجھ جائے گا کہ سروجنی کو آپ لے اڑے، تو گویا میں جیت گیا، میں نے اس سے اپنا انتقام لے لیا۔ میری آواز خوشی سے کانپنے لگی، مگر نہیں، ابھی کہاں، ابھی تو ایک مہم اور باقی ہے۔ میں نے مسحری پر بے ہوش پڑی ہوئی قیامت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ، لیکن سنیے، مجھے ابھی آپ سے کچھ اور بات بھی نہیں، اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ میں نے حمزاد کی بات کاٹ دی، مگر ٹھہرو، یہ بتاؤ اسے ہوش کتنی دیر بعد آئے گا؟ اب سے 10-15 منٹ بعد یہ ہوش میں آ جائے گی۔ میں نے اتنی ہی دیر کے لیے اسے بے ہوش کیا تھا، مگر میں آپ سے بس اب تم جا سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے محتاط رہنے کی نصیحت کرو گے، جاؤ۔ زندگی ہر گھڑی احتیاط کا نام نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو کہ اب آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ یکایک میری سماعت سے گونجدار آواز ٹکرائی، دروازہ کھولو، کھولو دروازہ۔ خطرے کے احساس کے ساتھ ہی مجھے حمزاد کا خیال آیا، اور پھر اسی کے ساتھ یہ ہوش کہ میں اس حالت میں حمزاد کو طلب نہیں کر سکتا۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی تیزی سے غسل خانے کی طرف لپکا، کیونکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ مجھے تقریباً ایسی ہی صورتحال سے سابقہ پڑ چکا تھا۔ میں سخت مصیبتوں میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے غسل خانے میں پہنچ کر اپنے جسم پہ پانی ڈالنے میں دیر نہیں لگائی تھی، لیکن جس وقت میں اپنے جسم پہ پانی ڈال رہا تھا میں نے فلیٹ کا دروازہ کھلنے اور بھاری قدموں کی آوازیں سنی۔ میں نے جلدی سے الٹے سیدھے کپڑے پہنے، اور جب میں کپڑے پہن رہا تھا تو میں نے سروجنی کی کانپتی ہوئی آواز سنی، وہ ادھر اندر گیا ہے، اندر اس طرف۔ اس آواز کے سنتے ہی میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میں جلدی میں یہ بھی بھول گیا کہ سروجنی بھی فلیٹ کا دروازہ کھول سکتی ہے، اور یقیناً اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا ہوگا، ورنہ دروازہ توڑنے میں کچھ دیر تو لگتی۔ اگر دروازہ توڑا جاتا تو میں اس کی آواز ضرور سنتا۔ حمزاد، میرے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی۔ میں نے دانستہ غسل خانے کا دروازہ نہیں کھولا تھا، کیونکہ بھاری قدموں کی آوازوں سے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ پولیس کافی تعداد میں میرے فلیٹ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور غسل خانے کے باہر بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ وہ پورے فلیٹ میں مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ غسل خانہ دیکھو، کسی نے کہا، وہ ادھر، شاید ادھر ہے۔ اور اس وقت حمزاد میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ کافی تعداد میں ہے، میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ بے فکر رہیے، اب وہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، آپ کا حمزاد آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اتنا کہتے ہی حمزاد غائب ہو گیا۔ ارے وہ نکل گیا، دوڑو دوڑو، وہ فلیٹ کے بیرونی دروازے سے باہر گیلری میں بھاگا ہے۔ قدموں کی آوازیں اور دور ہو گئیں۔ پھر میں نے تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آوازیں سنی۔ نکل کر نہ جانے پائے، پیچھا کرو، کسی نے چیخ کر کہا۔ میں نے یہ محسوس کر کے کہ اب فلیٹ میں کوئی نہیں، نہایت آہستگی سے غسل خانے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا جہاں میں نے رضیہ کو چھوڑا تھا۔ وہ بدستور ابھی تک سو رہی تھی۔ وہاں سے مطمئن ہو کر میں بیرونی کمرے کی طرف آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرہ خالی تھا، جبکہ میرے خیال کے مطابق وہاں سروجنی کو ہونا چاہیے تھا۔
میں اسی ششوپنج میں تھا کہ حمزاد لوٹ آئے۔ میں انہیں بہت دور تک دوڑا آیا ہوں۔ وہ اس وقت ہری دوڑ کی گلیوں میں چکراتے پھر رہے ہیں، لیکن یہاں سے اب فوراً نکل چلیے۔ مگر کہاں؟ میں نے حمزاد کی بات سن کر سوال کیا۔ کہیں بھی، مگر یہاں رہنا اب خطرناک ہے۔ وہ کچھ دیر بعد ہی دوبارہ ہلہ بول دیں گے، کیونکہ وہ یہاں رضیہ کو بھی دیکھ چکے تھے۔ حمزاد نے جواب دیا۔ مگر سروجنی کہاں گئی؟ میں نے پوچھا۔ وہ پولیس کے یہاں سے نکلتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ حمزاد نے جواب دیا۔ کیا یہاں سے فرار ہونے کے لیے رضیہ کو ہوش میں لانا ضروری ہے؟ میں نے حمزاد سے سوال کیا۔ قطعی، یہ کہہ کر حمزاد اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ رضیہ چند لمحے میں ہوش میں آ گئی تھی۔ پھر حمزاد کے مشورے پر میں اسے لے کر عمارت کی پچھلی گلی میں پہنچ گیا، جہاں میری کار کھڑی تھی، لیکن مجھے کار چلانا نہیں آتی۔ میں ہچکچایا۔ آپ اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھیے تو صحیح، باقی مجھ پر چھوڑ دیجیے، حمزاد نے کہا۔ میں کار کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رضیہ میرے برابر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ حیران سی مجھے دیکھے جا رہی تھی، مگر اب تک اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 10:30 بجے تھے۔ میں نے جیسے ہی کار کا دروازہ بند کیا، کار کا انجن جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ حمزاد کے ہاتھ متحرک تھے۔ پھر کار ایک دھچکے سے آگے بڑھی۔ بظاہر اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں تھا، لیکن دراصل حمزاد کار ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ڈرائیور کی سیٹ خالی رکھ کر لوگوں کو میری طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کار کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کار ایک ہوٹل کے سامنے جا رکی۔ آپ اس ہوٹل میں آسانی کے ساتھ ایک ڈبل بیڈ روم حاصل کر سکتے ہیں۔ روپے میں نے آپ کی جیبوں میں منتقل کر دیے ہیں۔ میں دانستہ آپ کو یہاں کار میں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ ایک باحیثیت شخص معلوم ہوں۔ حمزاد نے سرگوشی کی۔ کار رکتے ہی 2-3 بیرے کار کی طرف لپکے۔ وہ سمجھ چکے تھے یقیناً کوئی بڑا آدمی ان کے ہوٹل کو زینت بخشنے والا ہے۔ اس زمانے میں کسی کے کار سے اترنے کے یہی معنی تھے۔ کچھ دیر بعد ہی میں ہوٹل کے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ رضیہ جلدی سے پھر سو جائے، میں حمزاد کو طلب کروں، لیکن رضیہ تھی کہ مجھ سے سوالات کی بھرمار کیے ہوئی تھی۔ جیسے تیسے میں نے اسے مطمئن کر دیا اور سلا دیا۔ میں جلد سے جلد یہ جاننا چاہتا تھا پولیس میرے فلیٹ تک کس طرح پہنچ گئی۔ میں اس عرصے میں صرف اتنا سوچ پایا تھا کہ اس سارے ہنگامے میں یا تو انگریزوں کے خلاف کام کرنے والی خفیہ تنظیم کا ہاتھ ہے یا دلال بینرجی کا۔ یہ امکان بہرحال تھا کہ خفیہ تنظیم کا کوئی فرد پکڑا گیا ہو اور اس نے میرا پتہ دیا ہے، مگر یہ صرف ایک قیاس ہی تھا۔ البتہ دلال بینرجی کی طرف سے میں پوری طرح مشکوک تھا۔ وہ اپنا شکار چھن جانے کے بعد خاموش نہ بیٹھا ہوگا۔